الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ شکر بجلات پروردگار عالم کا کہ ایک مرتبہ پھر ذکر اہل بیت علیہ السلام کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار تجھ سے کہ ہماری آج کی اس مجلس کو، ہمارے قلوب کو محبت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ اور اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی خاص کرن ہمارے شامل حال فرما۔ آخر میں توسل ہے جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ بی بی پاک اپنے بچوں کے، اپنے خانوادے کے ذکر و فکر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں اللہم صلی عزیزان گرامی، آپ مسلسل ایام عزا میں مجالس میں شرکت کرتے رہے، ذکر اہل بیت کرتے رہے۔ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ الوداعی مجلس ہے، پچھلے سال بھی ایک نکتہ تبرکاً آپ کو ہدیہ کرتا چلوں مجلس کی ابتدا میں، اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف جائیں اپنے۔ آج اب ایام عزا تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو سفر کا اختتام آ گیا۔ ابتدائے محرم سے آپ نے مجلسیں اٹینڈ کی۔ ظاہر ہے کہ یہ گریہ وزاری، ان مجالس و محافل میں شرکت، معصومین کی نظر کرم آپ پر رہی، عظیم اجر ہے جو آپ کو نصیب ہوا۔ اور بارہا ہم ذکر کرتے رہے عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے بھی مسلسل ان محافل مجالس میں تذکر ریمائنڈرز کے طور پہ کہ کتنا اجر و ثواب جو ہے وہ معصومین نے نقل فرمایا۔ ایسی روایتیں ہمارے پاس ہیں جب مولا نے اٹھ کے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ تم لوگوں نے گریہ کیا، لیکن تم سے زیادہ گریہ ان ملائکہ نے کیا کہ جنہیں تم نے یعنی نہیں دیکھا، تم سے زیادہ وہ۔ تو ان محافل میں بہت ساری مخلوقات ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی آپ نے روایت سن رکھی ہوگی کہ جس میں بس خلاصتاً آخر میں جس میں یہ تھا کہ مولا کو جب اس نے بلایا اس محفل میں، پہلے بیٹے کی شادی کے لیے بلانے آیا تھا، آپ کے ذہنوں میں ہوگی وہ روایت زہری کی، تو وہ جو زمانے کا بہت بڑا محدث ہے اور آخر میں ایک محفل رکھتا ہے خاص طور پر امام کو بلانے کی غرض سے، کہتا ہے کہ آپ کے بابا کا ذکر ہے، کہ تشریف لائیے گا۔ صدر محفل میں امام کو جگہ دیتا ہے، اس کے بعد کچھ دیر بعد جب گریہ وزاری ہوتی ہے، شاعر آ کے مصائب پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام اپنی جگہ پہ نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے کہ امام کہاں، جہاں لوگوں کی چپلیں رکھی تھیں، نالین تھے، وہاں پر امام تشریف فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو صرف ان کو دیکھ رہا ہے جو یہاں پہ حاضر ہیں، میں کچھ اور مناظر دیکھ رہا ہوں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ نے روحانی سرمایہ جمع کیا، اسپریچول ویلتھ جمع کی آپ نے بہت ساری۔ ہم خود واقف و آگاہ نہیں ہوتے کہ ہم نے کیا لے لیا ہے ان مجالس و محافل میں شرکت کر کے، لیکن بہرحال صاحب نظر لوگ جانتے ہیں۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ محفوظ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، ماشاء اللہ، دیکھیں ہماری اصلاح کرتے ہیں بچے آج کل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہر عمل تمہارا محفوظ ہے، ذرہ برابر محفوظ ہے، تو وہ کہاں محفوظ ہو رہا ہے؟ ایک تو ہمارے اعمال نامے میں ثبت ہو رہا ہے، پھر اس کا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے پیرالل اسی دنیا میں، لیکن ایک اور ریلم آف ایگزسٹنس میں، اور صاحب نظر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آغا بہجت کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا اکثر واسطہ رہتا تھا، ان کا ڈرائیور کہہ لیں یا کوئی کام انجام دیتا تھا ان کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ آغا، ایک دن میں آیا آغا کی خدمت، اور آغا نے خوشی سے دیکھا مجھے کہ شاباش، اچھا کام کیا بہت۔ اب یہ جو ہم روحانی ویلتھ کی بات کر رہے ہیں نا، اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اپریشیٹ کیا آغا نے مجھے، خوش دیکھا بہت۔ کیا دیکھا؟ کسی نور کا مشاہدہ کر رہے تھے وہ
تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اشارہ آقا نے کیا کہ اپنی بہن کو خوش کر کے آئے ہو، اچھا کام کیا تم نے. تو کہنے لگا کہ میری بہن کو مدد کی ضرورت تھی، گھر کے کسی کام میں ہیوی کچھ چیز اٹھانی تھی، کیا تھا، تو میں نے جا کے اس کی ہیلپ کر دی. تو وہ جو سرور میری بہن کے دل میں پیدا ہوا، اس سرور سے اللہ نے ظاہر نور کو خلق کیا، اس نور کا مشاہدہ کر رہے ہیں آقا. تو میں کہہ رہا تھا نا، اہل نظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا لے کر اٹھ رہا ہے اس محفل سے. ہم خود آگاہ نہیں ہوتے کہ ہمارا والیٹ جو ہے وہ کتنا بھرا ہوا ہے. اور اسی لیے جب متوجہ نہیں ہوتے تو پھر کیئر کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے کہ اب اس ویلتھ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو جو نقطہ تھا وہ اس کا کرکس یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کیا لے کے اٹھ رہے ہیں، لیکن شیاطین دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں، اور ان کی ہرس بڑھ جاتی ہے ہمارے اوپر. جب ہم یہ ساری دولت جمع کر کے ایام عزا سے نکل رہے ہوتے ہیں، ایام عزا سے باہر نکل رہے ہیں، آہستہ آہستہ ذکر کم ہوتا جائے گا، پھر کچھ اوکیزن آئیں گے تو ہم شاید واقف ہوں یا کانٹیکٹ پیدا کریں اس اہل بیت کے ذکر سے، لیکن ادروائز شاید اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو ان کی ساری ہرس یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سے چھین لیں کسی طرح یہ جو ہم نے حاصل کیا ہے اس دوران. تو بہت زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کیئر کی ضرورت ہے. اشارتاً ایک اور واقعہ آغا بہجت، اب یہ عرفہ کی زبان ہوتی ہے ظاہر ہے، اس میں استعاروں کے ذریعے سے وہ کانسیپٹ سمجھایا کرتے ہیں. ہم کیونکہ اس مٹیریل ورلڈ سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں تو انہی کی مثالیں جو ہیں وہ وہاں پہ اپلائی ہو جاتی ہیں، تو سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں کیا ہیں. تو مثال ایک یہ ہے کہ ایک بازار میں جیسے جو ہے وہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے دو آدمیوں سے، یا دو تین آدمی کھڑے کچھ باتیں کر رہے ہیں، جو بھی ان سے آگے کہتا ہے کہ آپ کے پاس چینج ہے. تو وہ ایک صاحب کہتے ہیں اچھا میں والیٹ نکالتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے. ابھی وہ چیک کر رہے ہیں تو ایسا اس کو بلف کیا، ان کے ویژن کو اس نے کسی ٹرک سے، اب آپ اس کو کہہ لیں کہ ہپناٹائز کیا یا جو بھی کیا، اور اس کے ہاتھ سے وہ ساری دولت لے لی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ لے کے چلا گیا. اور جب وہ متوجہ ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی. تو اسپریچول ریل میں اب اس کو اپلائی کریں نا، تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہ ہنر رکھتے ہیں کہ ایک یا دو مذاق آپ کے سامنے ایسے کریں گے، ایک یا دو غیبتیں ایسی کریں گے، آپ مسکرائیں گے، ہنسیں گے، تائید کریں گے، آپ بھی ایک جملہ ایڈ کریں گے، وہ سرمایہ جو آپ نے جمع کیا وہ کم ہونا شروع ہو گیا اس طرح سے. یا کسی اور معاملے میں آپ کے سامنے سجا کے کسی کو لائے گا جس کی طرف آپ متوجہ ہوں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ نامحرم کا معاملہ اس میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، ایک تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. بزرگان کی ایک اور اصطلاح یہ ہے کہ اپنے جو اسٹیکس ہیں تمہارے، بوریاں ہیں تمہاری، ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں، ان کو صحیح سے بند کر کے رکھو، ایسا نہ ہو کہ چوہے اس میں سے اناج نکال کر لے جائیں. تو ایک مرتبہ جو ہے بس یہی تذکر تھا، آج کا چھوٹا سا ریمائنڈر تھا اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کہ اب جب ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ چوکنا اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ جو دولت ہمارے ہاتھ لگی ہے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے یہ ہم سے چھن جائے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیے. یہ محفل ظاہر ہے آج ہم نے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی ذکر و فکر ذکر کے عنوان سے منعقد کی ہے، اور اس امام سے بہت ہی ایک اسپیشل کنیکشن پایا جاتا ہے، بالخصوص پاکستان اور انڈیا والوں کا، کیونکہ نزدیک تر ہیں ان سے، اور پاکستان کے تو بالکل برابر میں ہیں. تو بہت زیادہ ایک اسپیشل کنیکشن ہے جغرافی کی وجہ سے بھی مولا سے ہم لوگوں کا. بہرحال معرفت امام کی مختلف اینگلز سے جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے وہ اسپریچول ہے، انٹلیکچول اینگل ہے، یا مولا کا جو سوشل اینگل ہے، جس معاشرے میں جن حالات میں وہ زندگی گزار رہے تھے اس وقت ڈائنامکس کیا تھے. تو وہ بھی اینگل جو ہے بہت ضروری ہے مولا کی صحیح معرفت کے لیے کسی بھی معصوم کا. عام طور سے ہم ان محافل میں جو ہے وہ کرامات اور معجزات سنا کرتے ہیں، تو وہ اینگل اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا ٹریڈیشنلی. تو میں نے سوچا کہ کوشش یہی ہے کہ ان معاملات سے جو ہے وہ چیک کریں امام کی معرفت کو، کوشش کریں جو نارملی ڈسکس نہیں ہوتی ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں اس میں. تو اسی لیے سوشل ڈائنامکس جو مولا کے زمانے کے ہیں، جو معاشرتی صورتحال ہے وہ کیا ہے،
کون حاکم ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس طرح کے معاملات جو ہیں ہمیں بہت سارے نئے اینگلز جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں دیکھنے کے، جس سے ہم بہت سارے نئے کنکلوژنز بنا سکتے ہیں، بہت ساری نئی نالج ہمارے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ دیکھنے کی سوشل ڈائنامکس کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد وال محمد پر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے دور حکومت میں یعنی امامت میں جو ہے وہ ٹوٹل جو امام کا دور امامت ہے وہ 20 ایئرز پر محیط ہے، 20 سال پر۔ اس میں سے 10 سال جو ہیں وہ ہارون رشید کے زمانے میں ہیں، اور 10 سال اگلے جو ہیں وہ مامون اور امین کے زمانے کے ہیں۔ تو یہ ٹائم لائن کم از کم آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب ہارون، خاص طور پہ ہارون رشید جو ہے وہ، اب انہوں نے خلافت لی تھی، آپ کو یاد یہ ہوگا، بس ایک ریمائنڈر کہ انہوں نے خلافت لی تھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے انتقام کے نعرے سے، یعنی ون آف دا سلوگنز واز دیٹ، جو انہوں نے بہت سارے اس زمانے میں جو اینٹی بنی امیہ سینٹیمنٹس تھے ان کو انہوں نے کیش کیا۔ بہرحال ائمہ نے ساتھ نہیں دیا ان کی تحریک کا، لیکن بہت سارے سادہ لوگ محبان اہل بیت ہیں جو سمپلسٹی کی وجہ سے نہیں سمجھ پاتے کہ یہ نعرہ جو لگ رہا ہے یہ کیوں لگ رہا ہے۔ اب ایک ہاٹ ایشو امام حسین علیہ السلام کا قتل تھا، تو انہوں نے اسی کو یوز کیا، اور یعنی ایک ون آف دا ایشوز جو اس کو یوز کیا وہ تھا۔ تو اب ہارون، ایک تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے جو ہے وہ ایک مرتبہ درود بھیج دیا۔ تو ساتویں امام کی شہادت کے بعد سے جو ہے وہ کافی جو محبان اہل بیت تھے، جن کو تاریخ میں علوی بھی کہتے ہیں مورخین اس زمانے کے، وہ کافی ڈسٹرب تھے، کافی ان میں غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ جو ہے مولا کچھ ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میڈیکل ڈیتھ ہوئی ہے مولا کی، لیکن معلوم تھا لوگوں کو کہ ظاہر ہے اس نے ہی پوائزن دیا ہے، اور طبیب کی اس بیان کی روشنی میں جو اس نے ہاتھ دیکھ کر مولا کا کہا تھا کہ اب نہیں بچیں گے مولا، یا مسموم ہو چکے۔ بہرحال ایک یہ اس سینٹیمنٹ تھا جو اس کے اینٹی چل رہا تھا ہارون رشید کے، اور دوسرا خراسان میں یعنی ایران کا جو ایریا تھا وہاں سے ابو مسلم خراسانی تھا جس نے تحریک اٹھائی تھی بنو امیہ کے اگینسٹ، تو وہ بھی ایک طرح سے محبان اہل بیت کی موومنٹ تھی، اور وہ بھی کافی ڈسٹرب تھے کہ بہرحال ہم نے کسی غلط موومنٹ کا ساتھ دے دیا ہے اور حق اہل بیت تک نہیں پہنچا بالآخر، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوئے اہل بیت کے لیے۔ اس ساری سچویشن کو کیٹر کرنے کے لیے اس نے جو ڈیزائن بنایا تھا اس سارے معاملے سے نمٹنے کے لیے، وہ ڈیزائن ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ 3 بیٹے ہیں اس کے، مامون ہے، امین ہے، اور قاسم ہے، 3 نام جو مین ملتے ہیں اس کی پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے۔ تو اس نے یہ کیا کہ کیونکہ مامون کی ماں جو تھی وہ نان عرب تھی، اور احتمال ہے کہ شاید ایرانی ہوگی جو میں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن بہرحال ڈیٹیل نہیں دیکھا، لیکن نان عرب تھی، تو اس نے کیا کیا کہ مامون کو جو ہے وہ یہ خراسان کے علاقے، ایران کے ایریاز جو تھے ان کے اوپر حاکم بنا دیا، اور امین جو ہے اس کی ماں جو تھی وہ عرب نسل سے تھی، تو اس نے کیا کیا کہ شام اور عراق کے جو علاقے تھے، ایریاز تھے، وہ دے دیے امین کے حوالے کر دیے، اور تیسرا جو بیٹا تھا اس کا قاسم، اس کو باقی جو اطراف کا جو بھی کچھ بچا کچھا تھا وہ قاسم کے حوالے کر دیا۔ ایگریمنٹ اس نے یہ قرار دیا کہ ان دی اینڈ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ امین کے ہاتھ میں آ جانی چاہیے، امین کے پاس رہے گی، امین کے بعد اگر امین مر گیا تو مامون کو ملے گی، مامون ول بی دا ایونچوئل خلیفہ، اس طرح کچھ ایگریمنٹ بنایا اس نے۔ بہرحال لیکن 193 ہجری 193 ہجری میں وہ مر گیا ہارون۔ تو اب کہہ لیں آپ امام رضا علیہ السلام کی امامت کے کتنے سال بچے؟ 20 تھے نا ٹوٹل، 10 سال بچے۔ اب 10 سال میں سے 3 یا 4 سال کا یا تقریباً 5 سال کا عرصہ جو ہے امین اور مامون لڑتے رہے ایک دوسرے سے، ان میں ہو گیا ڈسپیوٹ آپس میں خلافت کے مسئلے پہ۔ اچھا، وہ بڑا انٹرسٹنگ رول ہے یہ بھی تاریخ کا کہ بھائی بظاہر بھائی سے لڑ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اگر غور کریں تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی تربیت جس نے کی ہے اس نے کس لائنز پہ ان کی تربیت کی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی محفل ہے کہہ لیں، یا اس کا دربار سجا ہوا ہے بہرحال ہارون رشید کا، ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اور اس دربار میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس کے، اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ تو بڑی تعظیم ہو رہی ہے بظاہر اس کی، ان کی مولا کی، لوگ تعظیم کر رہے ہیں، اور ہارون بھی
جو ہے وہ رسپیکٹ کر رہا ہے. تو چھوٹا ہے یہ مامون اس وقت, اور یہ کہتا ہے کہ جب ان کی اتنی رسپیکٹ کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ حق پر ہیں, تو ان سے دشمنی کیوں کرتے ہو. وہ بیٹا اپنے باپ سے سوال کر رہا ہے, جب یہ اتنے رسپیکٹیبل ہیں تو ان سے دشمنی کیوں کرتے ہو. تو وہ جواب دیتا ہے کہ حق پر تو یہ ہیں, یعنی جو ان کی رسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کرسی کے معاملے میں اگر مجھے تجھ سے بھی خطرہ ہوگا تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ایسے باپ کے پروردہ تھے دونوں, امین اور مامون. تو اگر ان میں لڑائی ہو تو بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ اصل مرکز و محور جو ہے وہ ابا نے یہی سکھایا ہے کہ کرسی ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ درود بھیج دیا محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ پھر درود بھیج دیا. بہرحال 198 ہجری تک جو ہے یہ دونوں لڑتے رہے, مامون اور امین. بالآخر امین مارا گیا اور مامون کو غلبہ حاصل ہو گیا. 198 ہجری تک ہم آ گئے. اب امام کی امامت کے کتنے سال گزر چکے؟ 15. تو 15 سال گزر چکے امام, اب 5 سال رہ گئے تقریباً, آپ یہ اندازہ کر لیں. تو یہ ٹائم لائن ضروری ہے سمجھنے کے لیے, اس لیے میں بار بار اس کو اسٹریس کر رہا ہوں. تو 198 ہجری میں مارا گیا امین, مامون غالب آ گیا. اب مامون کے سامنے جو ہیں وہ امام کو لے کر 2 یا 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ امام کو قتل کر دے, جس طرح جو ہے وہ اس کے باپ نے کیا تھا کہ ان کے والد کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا تھا. تو وہ اس صورت میں وہ آلریڈی دیکھ رہا ہے کہ مجھے مختلف فرنٹ سے چیلنجز ہیں. وہ چیلنجز یہ ہیں کہ ایک تو اپنے بھائی کو مار کے آیا, تو وہ جو اس کے بھائی کی سپورٹ تھی عراق اور شام کی, وہ اس میں اینٹی سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ. پھر دوسرا, آلریڈی جو علویز ہیں وہ ڈسٹربڈ ہیں. ہم نے کہا کہ ابو مسلم خراسانی, ان لوگوں نے جو ایران سے تحریک چلائی تھی وہ پہلے ڈسٹرب تھے کہ بنو عباس نے جو ہے وہ کیا کیا. تو ان سارے چیلنجز کو وہ نہیں ٹچ کرنا چاہ رہا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو بالکل جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے ان سے, ان کو چھوڑ دے, بالکل آزاد چھوڑ دے, جو وہ کرنا چاہیں وہ کریں. اس صورت میں بھی وہ ان کو خطرہ دیکھ رہا ہے اپنے حکومت کے لیے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو بالکل ہی جو ہے ان سے لا تعلقی کر کے ان کو چھوڑ دوں. اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی وہ اسٹریٹجی بنائے کہ جس میں جو ہے وہ اس تھریٹ کو جو سمجھتا ہے, وہ امام کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے, اس کو اپرچونٹی میں تبدیل کرے, اس کو کسی طرح اپنے لیے اسٹرینگتھ بنا لے پولیٹیکل. اور کہتے یہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہرحال سیاسی طور پہ کہہ لیں آپ اس کو, بڑا پولیٹیکل جینیس تھا وہ, پولیٹیکلی اس کا مائنڈ جو تھا وہ بہت زیادہ شارپ چلا کرتا تھا, اور اس کے بعد بہت ساری تدبیریں اور اسٹریٹجیز ہوا کرتی تھیں. بہرحال اپنے بھائی کو اس نے جو ہے وہ اوور پاور کر دیا, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ تو اس کے اندر ہوگا. اور بعد میں جو کنفیوژنس تاریخ میں اس کے حوالے سے کریٹ ہوئیں, اور یہ بھی اس کی جینیس کی ہی علامت ہوتی ہیں کہ وہ کتنا جو ہے وہ انٹیلیجنٹ تھا, اس حوالے سے اسمارٹ تھا پولیٹیکلی, جو آپ شیطنت بھی کہہ لیں اس کو, یعنی نیگیٹو سائڈ پر بھی. بہرحال تو اس نے جو سب سے 8ویں امام کی لائف کا جو سب سے اہم, سب سے امپورٹنٹ واقعہ ہے, وہ یہی واقعہ ہے. کیا ہے کہ امام کی ولی عہدی کا جو قصہ ہے, خلافت کہہ لیں اس کو یا ولی عہدی کہہ لیں, ولی عہدی زیادہ اپروپریٹ ہے. تو امام کو دعوت خلافت دے کے اس نے کہا کہ امام کو میں خلیفہ بنا دوں گا. یہ ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوگا, بہت سارے اہداف تھے اس چال کے پیچھے, ظاہر ہے مولا نے قبول کریں گے. تو اس کے بعد ولی عہدی جو ہے ان کو کہہ دوں گا ٹھیک ہے, جو پہلے طے پایا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آپ کی ہے. اب اس سے یا اس چال سے کہہ لیں یا اس موو سے اس کے کیا پولیٹیکل وہ تھے آبجیکٹیوز. تو ایک بہت زیادہ اہم یا کلیئر آبجیکٹیو کیا ہے کہ اگر انہوں نے قبول کر لیا اس پیشکش کو ولی عہدی کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت جسٹیفائی ہو گئی, ہم حق پر تھے, جبھی اس سائیکل کا حصہ بن رہے ہیں مولا, اس خلافت کی چین کا, صحیح ہے نا, آٹومیٹکلی جسٹیفائی ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ اپنی ولی عہدی کی طرف دعوت دیں گے اور حصہ بن گئے بنو عباس کے سیٹ اپ کا, تو آٹومیٹکلی لوگوں کو اب بنو عباس کی طرف بلائیں گے مولا. ٹھیک ہے, اپنے تئیں اس نے بڑا ایک کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ گیم بنائی ہے, ڈیزائن کیا ہے. تیسرا جو ہے بہت امپورٹنٹ وہی ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ساتھ رکھوں گا امام کو, تاکہ ساری امام کی ایکٹیویٹیز کو کیا کروں, مانیٹر کر سکوں. چاروں طرف امام کے نیٹ ورک اسپائس کا بچھا دیا اس نے کہ امام کو ایسے میں وہ کر لوں گا ڈیزائن. چوتھا
اور ایک اور بہت امپورٹنٹ آبجیکٹ ہے. اب یہ سارا اینٹی یعنی پرو اہل بیت اور اینٹی بنو عباس سینٹیمنٹ ہے، اس کو اس طرح سے میں دبا لوں گا کہ دیکھو اہل بیت تو ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو اس وقت فرزند رسول ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، جو تمہاری سب سے بڑی ہستی ہے. تو اس سب کو میں پولیٹیکلی بالکل ہی نیوٹرلائز کر دوں گا اپنے اگینسٹ. دیکھ رہے ہیں آپ ایک موو سے کتنی زیادہ جو ہیں وہ چیزیں اچیو ہو رہی ہیں. آخری جو ہے وہ کہہ لیں آپ سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ایک موو تھا، اس کی اینگل ایک سائیکلوجیکل اینگل ہے، اور وہ اینگل یہ ہے کہ وہ عباسی جو اس کے اگینسٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو مارا ہے، تو فیملی کے بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس کے اگینسٹ ہو گئے ہیں کہ بہرحال تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان سب کو بھی جو ہے وہ ایک طرح کی فورس دکھانے کے لیے کہ دیکھو اب یہ علوی یا محبان اہل بیت بھی میرے ساتھ ہیں، تو میرے اگینسٹ اٹھنے سے پہلے تم سوچنا کہ تمہیں کتنی بڑی پاور کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو بظاہر یہ جو ایک ڈیزائن ہے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو اور خطرناک ڈیزائن ہے، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے جو ہے وہ اللہ نے یعنی جو آتش بھڑکائی ہے نمرود نے، اس میں اللہ کیسے اس کو گلزار کرے گا اور وہ کس طرح فیور میں جائے گی امام رضا علیہ السلام کی. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیا امام نے جب اس نے خلافت کی پیشکش کی کہ آپ خلیفہ بن جائیے، تو ظاہر امام نے بہت زیادہ اس کو ریزسٹ کیا کہ نہیں ہمیں دور رکھو اس سے. ظاہر مولا جانتے ہیں کہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں قبول تو آپ کو کرنی پڑے گی. بہرحال ایک استدلال مولا کا بڑا جو ہے وہ لطیف ہے، یہاں پہ انجوائے کرنے والا ہے. تو مولا نے جب اس نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، تو مولا نے کہا کہ یا تو یہ خلافت تیری ہے اور اللہ کی طرف سے تجھے ملی ہے، یعنی خلافت الہیہ کا دعوے دار ہے نا وہ، یہی ہے نا. امام بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ کا خلیفہ ہوں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہوں. تو مولا نے کہا کہ اگر تجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے یہ خلافت تو پھر تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ تو کسی اور کو خلیفہ بنائے، حق تو اللہ کا ہوا. اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ تیری نہیں ہے. جو چیز تیری نہیں ہے وہ تو کس طرح دوسرے کو سونپ دے گا. بہرحال لاجواب تو ہو گیا، لیکن پریشر مولا پہ مسلسل ڈالتا رہا بالآخر کہ آپ خلافت قبول تو آپ کو کرنی پڑے گی. مولا نے کہا نہیں ہم بہرحال نہیں قبول کریں گے. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر دوسرا آپشن ہے ولی عہدی. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں خلیفہ ہوں، ولی عہدی یہ ہے. ولی عہدی کیا ہے؟ کراؤن پرنس جس کو بنایا جاتا ہے نا، جیسے بادشاہ مر رہا ہوتا ہے کراؤن پرنس ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرے گا تو یہ بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو MBS ہے آپ اس طرح سمجھ لیجئے وہاں کا سعودیہ کا. تو اب اس نے کہا کہ ولی عہدی آپ کو قبول کرنی پڑے گی. مولا کو مدینے سے اس سارے ٹائم تک جب یہ دونوں لڑ رہے تھے مامون اور امین، مولا کہاں ہیں؟ مولا مدینے میں، وہیں پہ اپنے فرائض امامت انجام دے رہے ہیں. اب یہ مولا کا سفر شروع ہوا. اس نے کہا کہ نہیں آپ کو آنا پڑے گا، اور یہ بہرحال دو میں سے ایک چیز تو قبول کرنی پڑے گی. بہرحال مولا نے ایونچولی زبردستی جو ہے وہ ولی عہدی قبول کی. بہرحال اب کیا ہے، مولا کا جو اثر ہمارا کانٹیکٹ ہے، ایک اصل جو پوائنٹ ہے یہاں پہ ایک یہ ہے کہ ایک تو جب مولا نے قبول کر لی تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سب کا انٹلیکچوئل جو کہہ لیں آپ IQ لیول ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بصیرت ایک جیسی نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ. تو بہت سے اہل بیت کے چاہنے والے تھے جنہوں نے آ کے مولا کو نعوذ باللہ کرٹیسائز کیا کہ مولا آپ نے یہ کیا کیا. اور مطلب اب ظاہر ہے مامون کا بھی ہدف کیا تھا کہ اگر یہ قبول کر لیں گے تو میں لوگوں کو، ایک اور جو اس کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتلاؤں گا کہ دیکھو یہ نعوذ باللہ جو ہے پاور کے کتنے شیدائی ہیں. اور وہی جو ہے وہ سمجھنے لگے، بہت سارے امام کے چاہنے والے تھے آ کے مولا کو کرٹیسائز کرنے لگے نعوذ باللہ کہ آپ نے یہ کیا کیا. کل امام حسن کو کرٹیسائز کر رہے تھے جو نہیں سمجھتے تھے کہ آپ نے کیوں کیا یہ پیکٹ. صلح کس سے صلح کی؟ ہاں وہ نہیں سمجھ رہے تھے. یہ امام کی معرفت کا فقدان ہے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ امام کی معرفت کتنی کم ہے. اور مولا نے ایک جملہ کہا بہرحال کہ میرا اللہ جانتا ہے، علم اللہ، اس طرح کچھ کر کے مولا نے فرمایا کراہتی، کہ میری جو کراہت ہے اس کا علم فقط اللہ کو ہے کہ میں اس معاملے سے کتنا کراہت رکھتا ہوں، کتنا میں یعنی ناپسند ہے میرے نزدیک یہ معاملہ، ہاؤ مچ آئی ڈس لائک دس. بہرحال جب یہ سفر شروع ہوا مولا کا، اب یہ سارا ڈیزائن آپ نے دیکھ لیا کہ مامون نے اپنے تئیں جو جال بچھایا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور یعنی اس کے ہار کا، اس کی شکست کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے اس کے اندر. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فول پروف پلان ہے بالکل، لیکن اب جب مولا کا سفر شروع ہوا تو آپ دیکھیں گے
کہ جہاں جہاں سے مولا گزر رہے ہیں وہاں وہاں پر مولا کی یادگاریں باقی ہیں آج تک، اور یہ یادگاروں کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ ان مقامات پر امام کے چاہنے والوں نے اپنے گھر بنا لیے، یا جو آلریڈی رہتے تھے وہ ان کی حفاظت کرتے رہے تو وہ محبان اہل بیت تھے، اور نہیں تھے تو تبدیل ہو گئے حب اہل بیت میں۔ اب آواز سے آج بھی جو یادگاریں ہمارے پاس موجود ہیں، بارڈر جو ہے ایران عراق کا، اس میں ایک ایریا ہے اہواز کا ایریا، تو وہاں پر آج تک امام رضا علیہ السلام کی مسجد موجود ہے۔ نیشا پور سب نے سن رکھا ہے، چشمہ آج تک موجود ہے۔ ابھی کیا ہوتا جا رہا ہے، اب یہ جغرافیکلی جو ہے وہ اہل بیت کے آثار محفوظ ہوتے جا رہے ہیں اس روٹ پر، امام کے پورے راستے میں لوگ مولا سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، معجزے دیکھ رہے ہیں۔ نیشا پور کا جو ہے معجزہ بھی اگر آپ نے سن رکھا ہو، بہرحال ایک داستان ہے کہ کس طرح سے وہ پانی جاری ہوا، اور پوری تو ہو کیا رہا ہے، لوگوں کے دل اہل بیت کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ بظاہر ایک ٹریپ ہے جو دشمن نے بچھایا ہے، لیکن اللہ نے اس میں سے خیر کے اتنے سارے پہلو نکال دیے کہ وہ جگہیں اہل بیت سے ان کے چاہنے والوں کے نزدیک متبرک ہوتی گئیں کہ یہاں مولا رکے تھے، یہاں قیام کیا تھا، قدم گاہ ہے، پیروں کے نشان محفوظ ہیں، یہ ساری چیزیں محفوظ ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ وہاں پر جو ہے زیارت گاہیں بنتی جا رہی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے اس کے گرد جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور زمینہ سازی ہو رہی ہے انقلاب کے لیے اور ظہور کے لیے۔ یعنی یہاں تک جو ایران کا سفر ہے آج تک، اس میں بہت اہم موومنٹ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی ہجرت ہے، مدینہ سے لے کے ایران تک۔ ایک امام معصوم کا ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جانا اور وہیں ان کا مرقد بننا، یہ کتنی بڑی یعنی برکت تھی اللہ کی طرف سے۔ ہم کہتے ہیں یقیناً وہی جو ہم امام حسین علیہ السلام کی دفعہ بھی انالائز کر رہے تھے کہ مظلومیت کے اندر جو ہے وہ سکسیس اور وکٹری چھپی ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ غریب الغرباء ہیں، امام سب سے دور ہیں اپنے گھر سے، کہاں مدینہ اور کہاں خراسان، لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ پورے کا پورا خطہ جو ہے آج اسیر اہل بیت ہے، ان کی محبت کا اسیر ہے۔ اور پھر بی بی معصومہ کی ہجرت، وہ الگ آثار و برکات لے کر آئی، پورا شہر قم اور اس کا آباد ہونا۔ قصہ مختصر ہے کہ دشمن نے امامت کو مٹانے کے لیے ایک چال چلی تھی، اور اللہ نے اس میں سے ایسے پہلو نکال دیے کہ دشمن کی جو بساط ہے اس کو لپیٹنے کا پورا انتظام کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ سلوات بھیج دی بھاری تو نہیں ہو رہا ڈیٹا بہت زیادہ؟ نہیں تو بتا دیجیے گا کہ اگر بہت زیادہ ہیوی لگنے لگے تو ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ امام ظاہر ہے راستے بھر بھی معجزات امام سے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو، اور تبلیغ بھی کر رہے ہیں امامت کی۔ اب ایک نیشا پور کے مقام پر ہی جو ایک روایت ملتی ہے، وہ مولا فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمنا من عذابی، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے، اپنی حدیث نقل کر رہے ہیں اپنے جد سے کہ میرے جد نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، پروردگار یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کیسل ہے، فمن دخل حصنی، یعنی جو اس کیسل کے اندر آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ فرماتے ہیں مولا، اور اس کے بعد سواری چلتی ہے، تھوڑا سواری آگے جاتی ہے، پھر مولا کی سواری رک جاتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں۔ دیکھ رہے ہیں کیسے امامت کی مدلل جو ہے وہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ پھر جب اس نے جلسہ منعقد کیا، وہ سارا اب اس سے عبور کریں گے کس طرح اس نے وہ پورا ایک سیریمنی کی، کہہ لیں کہ یہ ولی عہدی جو ہے ان تک جا رہی ہے، اس کا ایک آفیشیل ریکگنیشن۔ اس میں امام کھڑے ہو کے جو ہے وہ عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں جب مولا کی باری آتی ہے خطاب کرنے کی۔ اس میں مولا فرماتے ہیں کہ آج مامون نے ہمارے اس حق کا اقرار کر لیا جسے اس سے پہلے والوں نے جھٹلایا تھا۔ یعنی کیا؟ امامت کا اقرار کر لیا، جھٹلائی خلافت نہیں گئی، امامت جھٹلائی گئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو خلافت الہیہ جو آج ہمیں یہ لوٹا رہا ہے، ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ امامت کا معاملہ ہے جو ہم تک واپس آ رہی ہے، جھٹلایا گیا۔ بہرحال یہ سارے جو ہیں وہ کلی معاملات تھے۔ اب جو انٹلیکچوئل مولا کی کیپیبلٹی سامنے آئیں، آثار و برکات، وہ اپنی جگہ پہ ساری، تھوڑی سی اس پہ جو ہے وہ نظر ڈالیں گے۔ مرتبہ درود بھیجیے گا محمد اب
ظاہر یہ ہے کہ مامون بہت ہی جو ہے وہ کوئی انٹلیکٹ دوست آدمی ہے، یعنی بہت ہی علم دوست آدمی ہے، بہت زیادہ نالج پسند کرتا ہے، اور علم کی جو ہے وہ محافل برپا کرتا ہے، اس میں دنیا جہاں کے اسکالرز بلاتا ہے، ہر ریلیجن کا ایکسپرٹ بلاتا ہے اور ڈسکشنز کرواتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہوں وہ نالج کو دوست رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نالج آگے بڑھے، پروان چڑھے، آج کی دنیا میں ریسرچ جو ہے وہ آگے چلے۔ تو باطن اس کا یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی آئے اور کسی محفل میں امام کو لاجواب کر دے کسی دلیل سے، اور لوگوں کی نظروں میں جو امام کا گراف ہے وہ نیچے آ جائے کہ نہیں نعوذ باللہ یہ اتنے بلند نہیں ہیں جتنے ان کے چاہنے والے ان کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے ان محافل کا نتیجہ، کیا نتیجہ برپا ہوا آخرکار ان محافل کا، وہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، واقعہ ایکچولی بہت بڑا ہے لیکن میں اس کو چھوٹا سا بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ تقریباً اس نے 12 اسپیشلسٹ بلائے مختلف ریلیجنس کے، جس میں کرسچینٹی کا بھی ریپرزنٹیٹیو ہے، جاسلیق ہے، پھر یہودیت کا بھی ہے، راس الجالوت ہے، ستارہ پرست یعنی اس زمانے کے جو کہہ لیں آپ اسٹار ورشپرس تھے، ستارہ پرست تو نہیں کہلائیں گے اسٹرانومرز، تو اسٹرانومر تو وہ ہے جو جا رہا ہے نا اوپر، ستارہ پرست یعنی ستارے کو خدا ماننا، اس کی پرستش کرنا، جس طرح آتش پرست ہے اس طرح ستارہ پرست بھی تھے۔ ایک صاحبی تھا، اس کا نام عمران صاحبی بہرحال کہلاتا تھا، صاحبی مذہب کا تھا۔ اس طرح کے اس نے سارے اپنے مذہب کے اسپیشلسٹ بلا دیے مختلف مذاہب کے، اور دعوت امام کو دعوت نامہ بھیجا کہ فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور جو ہے وہ کچھ علمی مسائل ہیں جن کو آپ حل فرمائیں۔ وہ اب اس پیرائے میں دعوت آئی اور سارا ہدف یہ ہے کہ میں نے جو بھی سیٹ اپ میں کر سکتا تھا، اپنے ایک کارندے کو اس نے کہا بھی جو روایت میں ملتا ہے کہ میری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح، ماشاءاللہ ایک مرتبہ درود بھیج دیا محمد علیہ کسی طرح سے کوئی ان کو لاجواب کر دے، تو وہ بھی اس کا قول بھی بہرحال ہسٹری میں موجود ہے۔ اب یہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے سارا، اور دعوت نامہ آیا کہ یہ کل جو ہے یہ مثلاً انجام پائے گا اور آپ تشریف لائیں۔ تو اب مولا کے خدمت گار ہیں، مولا ایک خادم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے، تو وہی کہتا ہے کہ مولا یہ جو آ رہا ہے ان کے اندر، اس کے اندر ایک یا دو جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہیں، یعنی کہ بالخصوص جاسلیق کو اس نے کہا جو کرسچینٹی کا تھا، کہ یہ جو ہے نا یہ دلیلوں کو ٹویسٹ کر دیتا ہے، اس کے پاس فالسیز ہیں آج کی اس میں ہم فارسی میں مغالطہ کہتے ہیں اس کو، جو لاجک کو ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے، فالسیز وہ یوز کرتا ہے یہ، اور جو ہے وہ پریشان تھا ظاہر ہے۔ تو مولانا ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھا، کہہ لیں گے کہ تم پریشان ہو کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ ہمیں یعنی شکست ہو جائے گی، تو کہہ رہے نہیں مولا بہرحال ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ پروردگار آپ کو فتح دے۔ لیکن ظاہر ہے وہ جانتا تھا کچھ، امامت کی معرفت ہونا ایک اور بات ہے، لیکن ان لوگوں کی معرفت تھی اس کو بھی، چھوٹا سا نمونہ۔ بہرحال امام نے کچھ پیش گوئیاں فرمائیں، اس سے عبور کریں کہ ہوگا کیا آخر میں۔ بہرحال چلتے ہیں، آ گیا وہ وقت، آ گیا جس دن وہ جلسہ تھا، سارا سب جمع ہیں، اور ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا نے کہا کہ آپ میں سے جو ہے وہ انجیل کتنوں کو زبانی یاد ہے، یعنی اب اگر بات ان سے ہوگی تو انہی کی بک سے ہوگی نا، وہ بھی بات ٹھیک ہے۔ تو بہت سے جو یہ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کہا نہیں ہمیں زبانی تو یاد نہیں ہے، ایک تھا بہرحال اس نے کہا کہ مجھے حفظ ہے۔ مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں پڑھوں گا تو تائید کرنا۔ مولانا نے پڑھنا شروع کیا، اور قصہ مختصر اس مقام پر پہنچے جہاں پہ سرکار کی بشارت دی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، سرکار کا نام جو بہرحال ایک مرتبہ درود بھیج دیا محمد تو مولانا نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہنے لگے بہرحال انجیل میں اب جھٹلا تو اس کو نہیں سکتے ہم، لیکن بہرحال ابھی اور موضوع بحث ہے، کچھ اور سوال کیے اس نے۔ بہرحال مولانا نے کہا کہ اب تک تو علم کا ظاہر مولا کے جو ہے وہ ہیبت بیٹھ گئی کہ انجیل پڑھ رہے ہیں اور صحیح پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس انجیل کو۔ تو مولانا نے کہا کہ بہرحال اب جب علم کی مولا کی دھاگ بیٹھ گئی لوگوں کے دلوں پہ، تو مولانا نے کہا اس سے کہ ویسے عیسیٰ سے ہمیں کوئی خاص وہ نہیں ہے، یعنی اختلاف یا کانفلکٹ ہمارا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عبادت زیادہ نہیں تھی ان کی، عبادت کم کیا کرتے ہیں۔ وہ ایک دم جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ شوق میں آ گیا، کہنے لگا کہ اب تک جو آپ نے علمیت اپنی ظاہر کی تھی اس سب پہ آپ نے پانی پھیر دیا،
مولانا نے کہا اچھا ہم نے ایسا کیا کہہ دیا؟ کہنے لگا سب کو معلوم ہے دن بھر وہ فاقہ کیا کرتے تھے، روزے سے ہوتے تھے، راتیں ان کی عبادت میں کٹا کرتی تھیں، یا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ مولانا نے کہا تو عبادت کس کی کیا کرتے تھے؟ اب پھنس گیا۔ اب اگر یہ کہے گا اللہ کی کیا کرتے تھے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ عیسیٰ خود کو بندہ سمجھتے تھے۔ اگر وہ بندہ سمجھتے تھے تو آپ کیوں کچھ اور سمجھ رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے نا۔ اب خاموش ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خطرناک ہو گیا۔ کہنے لگا خیر بہرحال اب آپ یہ بتائیے کہ اب یہ وہ ہیں جو انبیٹیبل تھے، اب تک انبیٹیبل تھے، ایسے ان کے پاس جو ہیں وہ مشکل کہنا چاہیے جال ہوتے تھے جس میں یہ عام آدمیوں کو پھنسا لیا کرتے تھے، مگر اس بار جو ہے ظاہر جو ہے وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ لیکن بہرحال آدمی کی ہمت کی داد دینی چاہیے اگر سچ کو ایکسیپٹ کرے، یعنی دلیل اگر کیلیبر کی ملے اس کو ایکسیپٹ کرے تو اس کی داد دینی چاہیے۔ بہرحال کہنے لگا بہرحال چلیں جو آپ نے بات وہ مولانا نے کی وہ تو کی، کہنے لگا لیکن جو معجزے انہوں نے دکھلائے آپ بتائیں کہ کیا ایسے معجزے دکھلانے والا جو ہے وہ بندگی کے لائق نہیں ہے؟ مولانا نے کہا بھائی کیا معجزے انہوں نے دکھلائے؟ انہوں نے کہا دیکھیں آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بیمار کو شفا دے دیتے ہیں، اور پانی پہ چلتے ہیں، اس طرح کے معجزے۔ مولانا نے کہا بھائی ایسے معجزے اور بھی انبیاء نے دکھلائے ہیں۔ یسوع علیہ السلام کی مولانا نے مثال دی، 35,000 افراد مر چکے تھے، ان کی دعا سے زندہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ جب کوہ طور پہ گئے وہ جلوہ انہوں نے دیکھا، وہ جو بجلی آئی تو وہ 70 افراد مر گئے جو ان کے ساتھ وفد گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ سلیکٹڈ لوگ تھے جن کو لے کے آیا تھا بنی اسرائیل کے، اگر ان کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گا مردہ تو وہ میری تکذیب کر دیں گے، میرا انکار کر دیں گے، ان کو زندہ کر دے۔ پروردگار نے زندہ کر دیا۔ پہلے دعا خطرناک کی تھی، اس کے نتیجے میں موت ہو گئی، بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ پرندوں والا معجزہ، 4 پرندے انہوں نے ٹکڑے کر کے الگ الگ رکھ دیے، پھر اللہ نے کہا بلایا انہوں نے، وہ زندہ ہو کے آ گئے، مردے زندہ ہو گئے نا۔ تو مولانا نے کہا یہ معجزات تو پھر اور بھی پیغمبروں نے دکھلائیں، یا تو تم سب کو خدا مانو، تو اس کا احساس ہوا کہ اس طرح تو کئی خدا ہو جائیں گے، یہ معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ بہرحال سر کو جھکایا، کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ نہیں عقیدہ وہی ہے جو آپ کا ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کیا۔ ایک دفعہ سلوات بھیج دیا راس الجالود کا بھی اسی طرح، وہ جو ان کا ریپریزنٹیٹیو تھا جی اس سے بھی مولانا نے کچھ سوال کیے، لمبے ہیں سوال جواب۔ مولانا نے کہا کہ بھائی آخر میں یہی ہے کہ کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام کو تم کس دلیل سے نبی مانتے ہو؟ کہنے لگا موسیٰ نے معجزات دکھلائیں اس وجہ سے مانتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ کرائیٹیریا تمہارا یہ ہے کہ کوئی بھی معجزہ دکھلائے اور ایک کلیم کرے تو اس کو نبی مان لینا چاہیے؟ تو کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ موسیٰ بڑے اسپیشل تھے، خاص تھے وہ، اس لیے جو ہے ان کو ہم نے نبی مانا ہے۔ مولانا نے کہا تو ان سے پچھلے والوں کو نبی کیوں مانا تو نے؟ اب واپس وہیں پر آنا پڑا اس کو۔ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا معجزہ دکھلائے جو کسی اور نے نہ دکھلایا ہو تو پھر اس کو میں نبی ماننے کو تیار ہوں۔ تو مولانا نے کہا تو عیسیٰ کو کیوں نہیں مانتے تم؟ کہنے لگے وہ عیسیٰ کے معجزے ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ مولانا نے کہا موسیٰ کے دیکھیں؟ نہیں دیکھے۔ مولانا نے کہا تو تم ان پر ایمان رکھتے ہو کیونکہ تم نے کریڈیبل راویوں سے، کریڈیبل ہسٹورین سے ان معاملات کو سنا ہے، ٹھیک ہے، کریڈیبل ہسٹری میں تم نے یہ معاملے دیکھے، ایک انسان آیا جس سے یہ معجزات انجام دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، تو تم ایمان لے آئے، کرائیٹیریا تمہارا یہی ہے۔ پھنس گیا، کرائیٹیریا یہی ہے مولا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے؟ اب جواب نہیں ہے۔ ان مناظروں کا نتیجہ یہ ہوا، یہ تو ایک تقریب تھی، کتنے ہی ایسے افراد آتے تھے، کیا یعنی مسلمان اور کیا غیر مسلمان، کیا اہل کتاب کیا غیر اہل کتاب، جو آتا تھا اب اس نے مناظر اس لیے کروا رہے کہ کوئی آگے مولا کو لاجواب کرے، اور الٹا مولا کی علمی قابلیت کا ظہور ہو رہا ہے۔ وارث مدینۃ العلم اور باب العلم جو ہے وہ جب علم کا اظہار کر رہا ہے لوگ گرویدہ ہو رہے ہیں اس کے کہ نہیں یہ جو ہے یہ ہستی ہے اصل میں جو لائق ہے۔ تو اب وہ ساری وہی ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، سارے ٹریپ جو ہیں وہ اگینسٹ جا رہے ہیں، اور اسی کا پھر آخر کار نتیجہ تھا کہ اس نے جو ہے فیصلہ کیا کہ اب ان کو شہید کیے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو 1-2 واقعات کی اور کر لیتے ہیں پربرکت، تھوڑی سی گنجائش ہے بھی دہانے وقت میں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد مصائب کی طرف جائیں گے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے ضرور بھیجیے گا۔
کل ہم دیکھ رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ ایک صفت جو پروردگار عالم کی بھی ہے اور سرکار کے اندر شدت سے ظاہر ہوئی وہ ہے لونگ اور کیئرنگ ہونا. اور ہم نے کہا تھا کہ رعوف پروردگار نے خود کو بھی کہا اور سرکار کے لیے بھی استعمال ہوا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. امام رضا علیہ السلام کو بالخصوص امام رعوف کہا جاتا ہے. امام کی زیارت میں بھی صلوات میں بھی آپ کو جھوم رہے ہیں اس لیے کہ ابھی مشہد سے آئیں تازہ تازہ, ابھی تک وہ جو نور ہے مولا کے روضے سے وہ ساتھ چل رہا ہے ساتھ میں. ایک دفعہ امام کے سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہو اس کے لیے ایک بلند آواز سے درود بھیج دیے محمد وجل فرجہم. بہرحال تو شدت سے امام کے نام کے ساتھ یہ لفظ جڑا ہوا ہے کہ انتہا سے زیادہ مہربان, لونگ اور کیئرنگ امام ہے. ویسے سبھی ہیں آف کورس, لیکن بہرحال کچھ اماموں سے کچھ چیز زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے یا منسوب ہو جاتی ہے یہ کہہ لیں, یا ایک خاص موقعیت جو جیو پولیٹیکلی کہہ لیں یا جغرافی کی وجہ سے بھی ان کو مولا کو حاصل ہوئی کہ وہ سب سے دور ہیں. تو اب جو سب سے دور والے کی زیارت کے لیے آئے گا شاید اہل بیت نے اس کے لیے کچھ ایکسٹرا ریوارڈ رکھے ہوں, ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے یہاں کرائٹیریا کیا ہے, لیکن جو چیز سمجھ میں آتی ہے عدالت یہی ہے نا کہ جو مدینے میں ظاہر سب کو پتہ ہے, لیکن وہ جو سب سے دور ہے غریب الغربا جس کو ہم کہتے ہیں. تو بہت سارے امام کے واقعات ہیں, پوری کتابیں ہیں معجزات کی. مسکرا کے بعض اوقات بزرگان کہا کرتے ہیں کہ یہ جو ایرانی امام رضا کا روضہ کبھی خالی نہیں کرتے نا, یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہیں. یہ اتنا لے رہے ہیں ان سے, یعنی اتنا ان کے لیے آشکار ہے کہ اتنی زیادہ حاجت روائی ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ در ہے جو چھوڑنے والا در نہیں ہے. تو بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بزرگوں نے اس کو مختلف طرح سے نقل کیا ہے, لیکن اصل جو اس کا کریکس ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو ایک لڑکا ہے, اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کا باپ جو ہے وہ باہر بھیجتا ہے, وہ پڑھ کر واپس آتا ہے. اب اس کے باپ کی خواہش یہ ہے کہ یہاں پر ایران میں ہی یہ زندگی گزارے اور کوئی بزنس سیٹ اپ کروا دے اس کا. اس کے لیے کیپٹل اس نے جو ہے وہ آمادہ ہے کیپٹل فراہم کرنے کے لیے, تمہیں بزنس کرنا ہے کچھ کرنا ہے, رہو ایران میں ہمارے ساتھ رہو. لیکن یہ جو اب فورن گریجویٹ ہے یہ چاہتا ہے کہ واپس باہر جائے اور وہاں پہ جا کر جو ہے اپنی زندگی گزارے. اب ظاہر ہے اس میں ایک بہت میجر بحث جو ہے وہ شادی کی ہے اس کی کہ بیٹا پڑھ لکھ گئے ہو, شادی کرو یہاں پہ. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے شادی باہر کرنی ہے, مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تو اب اس کا باپ بڑا پریشان ہے کہ کس طرح سے اس کو کنونس کرے کہ یہ نہ جائے, یہاں رہ جائے. بہرحال کسی بزرگ سے اس نے رجوع کیا کہ آغا صاحب کچھ میری مدد کریں اس معاملے میں, میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ یہیں رہے, ہمارے ساتھ رہے ایران میں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ تقریباً ناممکن ہے یہ کام, اب یہ جس فریکوینسی پہ پہنچ چکا ہے یہ نہیں رکے گا ایران کے اندر, جو تم چاہ رہے ہو تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی. لیکن میری ایڈوائس یہ ہے کہ جاؤ اور امام رضا علیہ السلام کے روضے کی جو خاک ہے, جو مٹی ہے زری کی, اس سے تبرک حاصل کرو اور اس سے توسل کرو, شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. بہرحال اب انہوں نے اس کو اسپیسیفکلی کہا یا کیا, اس کے باپ نے یہ تدبیر سوچی کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا حرم, جا کے مولا رضا سے کہوں گا کہ مولا آپ میری مدد کریں. اور اس کے بعد اس نے خدام سے کسی سے کہا کہ مجھے قبر کی مٹی یا خاک جو ہے وہ تھوڑی سی دے دو. تو اس نے خدام نے جب اس کی باری آئی تو ایک کاغذ پڑا ہوا تھا, اس کاغذ میں مٹی جمع کی اور وہ کاغذ اس کے حوالے کر دیا. بہرحال وہ گھر آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ لے تیرے لیے امام رضا کے روضے کا تبرک لایا ہوں, یہ رکھ لے بس. آدھی رات کو وہ دیکھ رہا ہے کہ رونے کی آواز آ رہی گھر میں, شدت سے کوئی رو رہا. اٹھا بوڑھا آدمی, دیکھا تو بیٹا اس کا ہاتھ میں وہ پیپر لیے ہوئے جس میں مٹی آئی تھی اس کو لیے ہوئے رو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو کہہ رہا ہے کہ بابا میں ایران میں رہوں گا, میں ایران چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا, اتنے دن سے کہہ رہا ہوں یہ. تو اس کے ہاتھ میں اس نے جو پیپر جس میں وہ خاک آئی تھی وہ کسی کی عرضی تھی. عرضی آپ سمجھتے ہیں, جو لیٹر لکھا جاتا ہے مولا کو کسی جو ہے حاجت, اس کے لیے ہم اس کو عرضی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں. تو وہ کسی کی عرضی تھی, امام رضا علیہ السلام کی زری میں ڈالا تھا, اور وہ اسی کے اتفاق سے کہہ لیں, ہماری نظر میں اتفاق ہے لیکن انتہائی کلیئرلی پلانڈ ہے. اور وہ عرضی کیا تھی؟ وہ عرضی تھی ایک لڑکی کی طرف سے کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کو یہ خط لکھا تھا, اور اس خط میں اپنی حاجت اس نے لکھی تھی کہ مولا میرا باپ جو ہے وہ شہر کی, آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں کمیون کے لیے کام کرتا ہے, میونسپلٹی کے لیے کام کرتا ہے.
شہرداری کے لیے کام کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. جو بھی آتا ہے اگر میری طرف توجہ بھی کرتا ہے، میری عمر شادی کی ہو گئی ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ میرا باپ جو ہے وہ بیچارہ اس طرح کا کام کرتا ہے، ہم لوگ بہت ویل آف لوگ نہیں ہیں، تو وہ لوٹ جاتا ہے واپس، وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے. اب میری عمر وہاں تک آ گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری اب اگر شادی نہیں ہوئی تو کبھی نہیں ہوگی. آپ میری اس مشکل کو حل کریں. اب اس کے باپ نے وہ لیٹر لیا اس بچے سے، اپنے بیٹے سے، اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ امام رضا کا حکم ہے میرے نزدیک، میں اس کو امام رضا کا حکم سمجھتا ہوں کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، اب آپ اس کو ڈھونڈیں. بہرحال وہ کسی طرح سے اپنے لنکس وکس لگاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں کہ شہر ایسا کون سا امپلائی ہے، مشہد کے اندر ہی ہوں گے ظاہر ہے وہ شہر کے اندر، تو انہوں نے کھوج کاج کے پتہ چلا لیا بہرحال اس فیملی کا. ان کے گھر گئے تو وہ جو سنا رہے تھے بزرگ، وہ کہنے لگے کہ اس کا باپ وہ غریب سے آدمی، اس نے دیکھا کہ کوئی بہت ہی ویل آف قسم کے لوگ آئیں، ظاہر ہے یہ ان کے حالات اچھے تھے، تو وہ سمجھنے لگا کہ شوٹنگ کے لیے میرے گھر میں ڈرامے کی کوئی ٹی وی والے آئیں. تو اپنی بیٹی سے اس نے کہا کہ بھائی چائے وائے لاؤ، یہ شاید شوٹنگ کرنے ہمارے گھر میں آئے، غریب سین چاہیے ہوگا ان کو گھر کا. وہ آگے گھر میں بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے. حیران ہو گئے کہ آپ اتنے ثروت والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. انہوں نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا سب کچھ ہمارے ذمہ ہے، آپ سے کہ آپ کی بیٹی لیں گے اور آپ کا سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس غربت کی فکر نہ کریں اپنی. بہرحال شادی ہو گئی، قصہ مختصر. اور شادی کے بعد اس لڑکی نے سوال کیا اس لڑکے سے کہ اتنے غریب گھرانے میں تجھ جیسے لڑکے کے آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، تو نے وہ خط امام رضا علیہ السلام کو کس روز لکھا تھا؟ اس نے جب ڈیٹ بتائی تو وہ وہی روز تھا کہ جس روز وہ تبرک اس کو ملنا تھا. تو اب لوگ یہ بزرگان جو اس کا کریکس کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی انسان یقین کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے توسل کرے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتا. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیگا محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحوم فاطمی نیاز صاحب، ان کا بھی یہی جملہ ہوا کرتا تھا، ہمیشہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو کہتے سنتے ہیں یہ حاجت مانگی وہ حاجت مانگی، کام نہیں بنا ہمارا، خالی ہاتھ لوٹ آئے. تو کہتے تھے یہ خالی ہاتھ لوٹ آنا امپاسبل ہے، در امام سے خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتے. تم گئے ہو وہاں پہ، جو ہو سکتا ہے مانگ رہے ہو تمہارے حق میں اچھا نہ ہو، تمہیں اس سے کوئی بہتر چیز دے دیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تم کہ خالی ہاتھ لوٹ آیا. خالی ہاتھ ان کے در سے کوئی نہیں لوٹتا، یہ امپاسبل ہے. اور بات وہی ہے کہ جو اپنے قاتلوں کی حاجت روائی کرتے رہے ہوں، وہ کیسے جو ہے اپنے چاہنے والوں کی جو ہے وہ حاجت نہیں سنیں گے. البتہ ظاہر ہے بچہ کبھی کبھار آئس کریم مانگ رہا ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ہمارا حل بھی ہے، ہماری عقل نہیں درک کر پا رہی ہوتی بہت ساری چیزیں کہ وہ آئس کریم ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارا گلا خراب ہے آلریڈی بہت ساری جگہوں پہ، لیکن مولا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر کچھ ہمیں دے دیتے ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ رؤوف امام ہے، رحیم امام ہے، اور ان کی رافت جو ہے وہ رحیمی کا، کیئرنگ کا. ایک جملہ اور سناؤں گا پھر انشاءاللہ مصائب کی طرف جائیں گے. ایک مرتبہ درود بھیج دیے گا محمد علیہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جلاد ہے، جلاد کیا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ اگر سمجھے ٹارچرر ہے، جس کا کام یہ ہے کہ سخت ترین سزائیں دینا، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں آج کی اصطلاح میں. ہارون رشید کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جلودی اس کا نام ہے. ایک دن ہارون نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج جلودی تیرا ٹاسک یہ ہے کہ مدینے جا، کیپٹل اس کا کہاں ہے؟ بغداد میں. ہارون کا کیپٹل کہاں تھا؟ بغداد میں تھا. بغداد کہاں؟ عراق میں تھا، ٹھیک ہے، آج بھی عراق کا کیپٹل ہے. اس کا جو بنو عباس کا کیپٹل تھا اس وقت ہارون کے ٹائم تک وہ بغداد تھا، ٹھیک ہے. اس نے کہا تو مدینے میں آج جا کر کیا کام کرے گا؟ آج تو بنی ہاشم کے پاس جتنا مال ہے، ان کے گھر میں جو بھی کچھ ہے، سوائے اس لباس کے جو ان کے تنوں پر ہو، سب کچھ لے کر آ جا، کچھ بھی نہیں چھوڑنا. میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ان کی اس طرح گزرے کہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کو بھی وہ ترسیں. نعوذ باللہ. امام رضا علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں چھوڑنا تو نے. بہرحال جلودی آیا، امام رضا علیہ السلام دروازے پہ تشریف لائے. کہہ لیں کہ جلودی تو ظاہر ہے جس کام سے آیا ہے میں تیرے بہاف پر اس کام کو کر دوں گا.
گھر کے اندر مت آ، بچے اور عورتیں ڈر جائیں گے، دیکھیں جو بھی تجھے چاہیے میں خود مہیا کر دوں گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ نہیں، مجھے حاکم کا حکم ہے، مجھے کرنا پڑے گا۔ مولا نے کہا نہیں، دیکھیے اس کام سے تو ہاتھ اٹھا لے، جو چاہتا ہے میں لا کے رکھ دوں گا، جو بھی ہمارے پاس ہے سب لے جا۔ مولا نے ایسے ہی کیا، بہرحال مان گیا، چلا گیا۔ حالات بدلے، اس جلودی اور مامون کا ڈسپیوٹ ہو گیا بعد میں، اور ڈسپیوٹ شدید ہو گیا، اس نے اس کو زندان میں ڈال دیا۔ مولا کی ولی عہدی کا جو ہے وہ دور آ گیا، جب امام اب خراسان آ گئے اور ولی عہد بن گئے، مولا پاور میں آ گئے بہت زیادہ۔ ایک دن مامون نے فیصلہ کیا کہ اس جلودی کو جو ہے وہ اب اس کا کام تمام کر دیا جائے، اس کو زندان سے نکالا جائے، اور اس کو زندان سے نکالا اس نے اس کام کے لیے کہ اس کا کام تمام کر دوں، اب اس کو مار دیا جائے گا۔ مولا رضا علیہ السلام جا کے آہستہ سے مامون کے کان میں کچھ کہتے ہیں، اور یہ جلودی دیکھ رہا ہے، اور اس کے ذہن میں کیا ہے، ان کا گھر لوٹا تھا جا کے، آج یہ انتقام لے لیں گے، ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی۔ تو قسم دے کے کہتا ہے، جب امام بات اپنی ختم کرتے ہیں تو مامون اس کے نزدیک آتا ہے، کہتا ہے تجھے تیرے باپ کی قبر کی قسم دیتا ہوں، جو انہوں نے کہا ہے وہ تجھے نہیں کرنا، ہرگز وہ مت کرنا جو انہوں نے کہا ہے۔ مامون کہتا ہے تجھے پتا ہے انہوں نے کیا کہا؟ مامون کہتا ہے کہ مجھ سے میرے کان میں فرما رہے تھے اس کو میری خاطر بخش دے۔ اللہ اکبر۔ امام رؤوف عزیزان گرامی سمجھ میں آیا، مولا سمجھ رہے تھے کہ اس کا ایک حق میری گردن پہ ہے کہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، میرے کہنے پر اس نے اتنا کیا کہ میرے حرم کو پامال نہیں کیا، میرے پردوں کا خیال کیا، اس نے میرے بچوں کو ڈرایا نہیں، تو آج میں اس کی جان بخشی کر دوں۔ بس عزیزان گرامی، مامون نے یہ احساس کر لیا کہ اب امام رضا علیہ السلام اس کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اور اب وہ امام کو شہید کر دے گا۔ ایک رات اس نے امام کو اس محفل کے لیے طلب کیا کہ جس محفل میں اس کا ارادہ تھا کچھ کام کرنے کا۔ مولا گھر سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو تشریف لے جانے سے پہلے ابا سلط کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بہت سارے امور ابا سلط کے سپرد کرتے ہیں، اس کو بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے کہاں دفن کرنا چاہیں گے ابا سلط، تو نے کیا دعا پڑھنی ہے، پانی ظاہر ہوگا، اس میں مچھلیاں آئیں گی، پورا مولا بتلا رہے ہیں۔ ابا سلط پھر یہ دعا پڑھنا، ایک بڑی مچھلی ظاہر ہوگی، وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی۔ یہ معجزات مولا بتلا رہے ہیں کہ کیا سے کیا رونما ہوں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں عجیب جملہ، ابا سلط اگر میں واپس آؤں اور تو یہ دیکھے کہ ابا میں نے اوڑھ رکھی ہے تو پھر مجھ سے کلام مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولا گئے اس لعین کی محفل میں، انگور اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے، جس کا ظاہر یہ تھا کہ اس میں سے کچھ وہ کھا چکا ہے اور کچھ یہ چاہتا ہے کہ امام کھا لیں۔ بہرحال امام کو انگور کی پیشکش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فرزند رسول ایسے انگور میں نے زندگی میں نہیں کھائے۔ مولا جواب میں فرماتے ہیں کہ شاید جنت کے انگور اس سے بہتر ہوں۔ کہتا ہے کہ آپ بھی کھائیے۔ مولا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس سے معذور رکھو، ہم نہیں کھانا چاہتے۔ کہتا ہے گویا آپ ہم پہ شک کر رہے ہیں، دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ایک توشہ اٹھاتا ہے، اس میں سے ایک انگور کا گچھا اٹھا کے خود کھا لیتا ہے۔ ظاہر ہے اس نے مارک کیا ہوا تھا کہ کن انگوروں میں زہر ہے، کس میں نہیں ہے، اس کے سامنے تھا سارا۔ وہ گچھا جو زہر آلود تھا مولا کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ بہرحال مولا اس میں سے 2 یا 3 انگور کھاتے ہیں اور اس کے بعد فوراً بلند ہوتے ہیں اور تیزی سے جانے لگتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس واپس آتے ہیں، ابا سلط دیکھتے ہیں کہ مولا نے ردا اوڑھی ہوئی ہے، اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اب ابا سلط پریشان ہے، آدھی رات ہوتی ہے، تو ابا سلط دیکھتا ہے کہ ایک جوان ہے جس کا چہرہ امام رضا علیہ السلام سے ملتا ہے، اور وہ گھر کے صحن کے اندر اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ آپ دروازے سے اندر کیسے آ گئے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ جو مدینے سے مجھے یہاں لے کر آیا ہے وہی دروازے کے اندر بھی لا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ابا سلط میں علی جواد ہوں، میں امام کو غسل دینے آیا ہوں، بس جو میں کہتا جاتا ہوں وہ کرتا جا۔ اس کے بعد مولا مختلف چیزیں ابا سلط سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابا سلط فلاں جگہ پہ یہ چیزیں رکھی ہیں، لے کر آ۔ تابوت میں مولا کو غسل دینے کا تابوت رکھا ہوا ہے، اور پھر غسل کی جب گھڑی آتی ہے تو ابا سلط جو ہے وہ آمادہ کرتے ہیں اپنا آپ کو غسل دینے کے لیے۔ امام جواد علیہ السلام کہتے ہیں ابا سلط اس غسل میں میرے مددگار تیرے علاوہ کوئی اور ہے، تو نہیں ہے جو اس غسل میں میری مدد کرے گا۔ بہرحال مولا غسل دیتے ہیں،
کفن دیتے ہیں، اس کے بعد تابوت میں رکھتے ہیں. تابوت بلند ہوتا ہے، آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. ابا سلط پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا ان قریب مامون آ کے پوچھے گا کہ جنازے کا کیا ہوا. مولا فرماتے ہیں گھبرا نہیں، یہ جنازہ بھی لوٹ آئے گا. جنازہ لوٹ کر آتا ہے، اللہ جانے کس کی زیارت کے لیے جنازہ عرش پر گیا تھا. بہرحال جنازہ لوٹ آتا ہے، اور اس کے بعد مامون آتا ہے روتا ہوا اپنے حواریوں کے ساتھ. وہ سارے معجزات جو مولا نے کہے تھے وہ اسی طرح رونما ہو جاتے ہیں. بس عزیزان گرامی، مصیبت ہم سننے جمع ہوئے امام رضا علیہ السلام کی، تو آپ کے ذہن میں وہ قول ہوگا نا. کل میں کہہ رہا تھا کہ ایک امام کی مصیبت کے لیے دوسرے امام کی مصیبت بیان کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو وہ قول یاد ہوگا نا جو مولا کو خود تڑپائے رکھتا تھا. تو ایک مرتبہ ابن شبیب سے کہا تھا کہ اے ابن شبیب، جب کسی مصیبت پر رونا آئے تو حسین پر رو لیا کرنا. پھر آگے مولا فرماتے ہیں کیونکہ ان کو اس حال میں ذبح کیا گیا کہ جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو ان کو پہلے پانی پلا دیا کرتے ہیں، مگر ہمارے جد حسین کو اس حال میں ذبح کیا گیا کہ ان کو پانی نہیں پلایا گیا. ارے ان کو خشک لبوں کے ساتھ، خشک گلے کے ساتھ ذبح کر دیا. بس عزیزان گرامی، مصیبت سخت ہے، امام غریب الغربا ہے نا. مگر آخر میں یہی کہوں گا کہ مولا آپ کو کفن ملا غربت میں ہی صحیح، آپ کی قبر بنی مولا. آپ کی بہن معصومہ خم نے آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ آپ زہر میں کس طرح سے تڑپ رہے تھے. آئیے چلیں کربلا. 70 قدم کے فاصلے سے وہ بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ قاتل سینہ حسین پر سوار تھا. ارے 13 ضربوں سے سر تن سے جدا کیا. اور پھر اس بہن نے وہ اعلان سنا کہ ابن سعد اعلان کر رہا ہے کہ کون ہے جو ان لاشوں کو پامال کرے. 10 گھوڑے سوار تیار ہوئے کہ جنہوں نے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے. عجب نہیں کہ روایت کہتی ہے 11 محرم کو ارے زینب ڈھونڈ رہی تھی قتل گاہ میں کہ میرا حسین کدھر ہے. ایک مرتبہ پتھروں کے ایک ڈھیر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار لغا مریض عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما. جو دولت ان ایام اعظام میں تو نے ہمارے حصے میں قرار دی ہے اس کی حفاظت فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اوان انصار غلاموں میں قرار دیں. ماتم حسین. یا مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. 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 جس کو زہر لو گو مسلمان نے دیا ہے. جس کو لہر لو گو مسلمان نے دیا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن
یہ میرا مولا رضا ہے. سب آنکھیں کرو بند دعائی ہے دعائی، ایک بی بی عزادارو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. سب آنکھیں کرو بند دعائی ہے دعائی، ایک بی بی عزادارو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی، وہ بی بی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. جس کو زہر لو گو مسلمان نے دیا ہے، جس کو زہر لو گو مسلمان نے دیا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگو، ہے آل پیغمبر سے عداوت ہے یہ لوگو، سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت کی جفا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگو، ہائے آل پیغمبر سے عداوت ہے یہ لوگو، سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی، ہے لوح قلم میں شیبری کون و مکاں بھی، غیر النساء کے لا لکھ کے ماتم کی صدا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا
فرشتے بھی زمین اور زماں بھی ہے، لو قلم میں بری کون و مکاں بھی، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، ہے جس کو زہر لو کو مسلمان نے دیا ہے جس کو زہر لو کو مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا